فرض کرے اگر کسی کو گاڑی چلانا سکھانی ہو اور اسے محض ایک موٹی سی کتاب پکڑا دی جائے جس میں کلچ، بریک اور ایکسلریٹر کے کام کرنے کا طریقہ لکھا ہو، کیا وہ شخص کبھی سڑک پر گاڑی اتارنے کے قابل ہو سکے گا؟ میرا مطلب ہے ظاہر ہے نہیں۔ ہاں بالکل، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جب تک کوئی خود اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے نہیں بیٹھتا، سڑک کا اندازہ یا بریک کا دباؤ اس کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ بالکل صحیح۔ اور آج ہم اپنے اس تفصیلی جائزے میں کچھ ایسے ہی دلچسپ اور بظاہر ناممکن لگنے والے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ موضوع زراعت کے مستقبل اور ٹیکنالوجی کے اس انوکھے ملاپ پر ہے جس کا ہدف مشینوں کو بہتر بنانا نہیں بلکہ انسان کے ذہن سے خوف کو نکالنا ہے۔ جی ہاں، اور اس کے لیے آج ہمارے پاس یونیورسٹی آف نیبراسکا اوماہا کا ایک انتہائی شاندار ریسرچ پیپر ہے جس کا عنوان ہے ایگرو اے آئی ایجوکیشن، آرٹیفیشل انٹیلیجنس فار فیوچر فارمرز۔ میں اس پیپر کو پڑھ کر واقعی بہت پرجوش تھیں۔ یہ پیپر واقعی کمال کا ہے۔ اس تحقیق کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح ایکٹیو لرننگ یعنی عملی طور پر سیکھنے کے عمل اور مصنوعی ذہانت کی مدد سے ہم کسانوں کو مستقبل کی زراعت کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ بالکل، اور مجھے لگتا ہے یہ موضوع اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کا اشارہ چھپائے ہوئے ہیں، کیونکہ عام طور پر جب زراعت اور ٹیکنالوجی کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً وہ خودکار ٹریکٹرز یا آسمان میں اڑتے ڈرونز یا سیٹلائٹ امیجری جیسی چیزیں ابھرتی ہیں۔ ہاں، ہم اکثر ٹیکنالوجی کی اس چمک دمک میں کھو جاتے ہیں، لیکن اس ریسرچ پیپر نے جس زاویے پر روشنی ڈالی ہے وہ مکمل طور پر انسانی نفسیات سے جڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ محققین کا ماننا ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کھیتوں میں ٹیکنالوجی کیسے لائیں۔ بالکل، بلکہ اصل چیلنج یہ ہے کہ ان کھیتوں میں کام کرنے والے جو انسان ہیں ان کو اس ٹیکنالوجی پر اعتبار کیسے دلایا جائے۔ اور جیسا کہ آپ نے شروع میں ڈرائیونگ کی تشبیہ دی، جب تک آپ کسان کو ٹیکنالوجی کی ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بٹھاتے وہ اس سے ڈرتا ہی رہے گا۔ یہ بات سننے میں تو ویسے بہت اچھی لگتی ہے، مگر ذرا زمینی حقائق کی طرف آتے ہیں۔ اس ریسرچ کے پس منظر میں جو اعداد و شمار دیے گئے ہیں وہ کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں لگے۔ جی، 2017 کے امریکی زرعی سینسس کو ہی دیکھ لیں، کسانوں کی تعداد میں مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ ہاں، اور جو کسان اس وقت موجود ہیں ان کی اوسط عمر 60 سال کے قریب پہنچ چکی ہے۔ میرا مطلب ہے 60 سال۔ اب ایک طرف دنیا کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، خوراک کی طلب میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف خوراک پیدا کرنے والے دن بدن کم اور عمر رسیدہ ہو رہے ہیں۔ بالکل، تو اسی بڑے خلا کو پر کرنے کے لیے پریسیژن ایگریکلچر یعنی انتہائی محتاط اور درست زراعت کا تصور سامنے لایا گیا ہے، جس کے دل میں مصنوعی ذہانت دھڑکتی ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک بہت بڑی الجھن ہو رہی تھی۔ وہ کیا؟ دیکھیں، ایک 60 سالہ کسان جس نے اپنی پوری زندگی مٹی کے رنگ اور ہوا کے رخ سے فصل کا اندازہ لگایا ہو، وہ اچانک اپنے فون یا ٹریکٹر میں لگی کسی مصنوعی ذہانت پر کیسے بھروسہ کر لے گا؟ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی کو اس کی دائیوں پرانی مہارت کو غلط ثابت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہو۔ یہی تو وہ بنیادی رکاوٹ ہے جس نے اس ریسرچ کو جنم دیا۔ پریسیژن ایگریکلچر کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ پانی، کھاد یا کیڑے مار ادویات کا استعمال پورے کھیت میں اندھا دھند کرنے کے بجائے صرف وہاں کیا جائے جہاں اس کی واقعی ضرورت ہو۔ ہاں، اور یہ فیصلہ ظاہری بات ہے اسمارٹ سینسرز اور ڈیٹا کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن جیسا کہ آپ نے نشاندہی کی، اس 60 سالہ کسان کے لیے یہ مصنوعی ذہانت ایک پراسرار بلا کی طرح ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا جادوئی ڈبہ ہے جو اس کے اختیار سے بالکل باہر ہے اور شاید کل کو اسے ہی اس کے کھیت سے بے دخل کر دے۔ واقعی یہ ڈر تو بہت فطری ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور زاویہ بھی ہے جو محققین نے اجاگر کیا ہے۔ وہ زاویہ تعلیمی سطح پر موجود دیہی یعنی گاؤں کے اور شہری طلباء کے فرق کا ہے۔ اچھا، مجھے یہ پڑھ کر تھوڑی حیرت ہوئی تھی۔ طلباء کا اس 60 سالہ کسان کے مسئلے سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ تو دو بالکل ہی مختلف دنیائیں لگ رہی ہیں۔ تعلق بہت گہرا ہے اصل میں۔ اگر ہم نے مستقبل کی زراعت کو بچانا ہے تو نوجوانوں کو اس طرف لانا ہی ہوگا۔
مگر ریسرچ بتاتی ہے کہ دیہی علاقوں کے طالب علموں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ روایتی کلاس روم کی تعلیم سے جلدی اکتا جاتے ہیں۔ ہاں، وہ تھیوری سے بور ہو جاتے ہیں۔ بالکل، وہ تبھی کسی چیز میں دلچسپی لیتے ہیں جب انہیں اس کا کوئی عملی، فوری اور ٹھوس فائدہ نظر آئے۔ اور دوسری طرف شہری علاقوں کے نوجوانوں کا مسئلہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ شہری بچے زراعت کو ایک انتہائی پسماندہ پیشہ سمجھتے ہیں، ہے نا؟ جی، ان کے خیال میں زراعت کا مطلب صرف دھوپ میں پسینہ بہانا اور مٹی میں لت پت ہونا ہے۔ تو محققین کے سامنے یہ بہت بڑا سوال تھا کہ ان دونوں متضاد گروہوں کو اور اس 60 سالہ کسان کو ایک ہی پلیٹ فارم پر کیسے لایا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں ایک ایسی کہانی سنانی تھی جو سب کے لیے پرکشش ہو۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کا حل زراعت کو محض کھیتی باڑی کے خول سے نکال کر پیش کرنے میں ہوگا۔ کیا انہوں نے اسے سائنس یا ٹیکنالوجی کے کسی جدید روپ میں پیش کیا؟ جی، بالکل صحیح سمجھی ہیں آپ۔ انہوں نے زراعت کو سٹیم کا حصہ بنا کر پیش کیا، یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کا عملی میدان۔ واہ، یہ تو بڑی زبردست اپروچ ہے۔ انداز سمجھنے کا جو تصور ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دیہی طلبہ کے لیے؟ اور جب دیہی طلبہ اور کسانوں کو یہ دکھایا جائے کہ یہ ٹیکنالوجی کوئی ہوائی بات نہیں بلکہ اس سے ان کے اپنے کھیت کی پیداوار دگنی ہو سکتی ہے، تو ان کی عملی دلچسپی فوراً بیدار ہو جاتی ہے۔ یہ نظریہ تو مجھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اسے زمین پر کیسے اتارا گیا۔ میرا مطلب ہے، کاغذی باتوں اور عملی دنیا میں بہت فرق ہوتا ہے۔ محققین نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو عملی قدم اٹھایا وہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ جی، اس پیپر میں ایک ایکٹیو لرننگ پر مبنی ویب ایپلیکیشن کے پروٹوٹائپ کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ اور ذرا اس کے اسکیل کا تصور کریں۔ انہوں نے مکئی کے پودوں کی تصویروں کا ایک بہت بڑا ڈیٹا سیٹ اکٹھا کیا تھا جس میں تقریباً 18,000 تصاویر شامل تھیں۔ بالکل، 18,000 تصاویر، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ اس بے پناہ ڈیٹا میں سے بڑی احتیاط کے ساتھ صرف 200 تصاویر کو چنا گیا، جن میں سے 100 پودے بالکل صحت مند تھے اور باقی 100 ایک خاص بیماری کا شکار تھے۔ یہ 200 کا انتخاب کیوں؟ دیکھیں، پہلے تو اس بیماری کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اسے ناردرن لیف بلائٹ کہتے ہیں، جو ایک جراثیم سائٹوسفیریا ٹریسیکا کی وجہ سے مکئی کی فصل پر حملہ آور ہوتی ہے۔ ہاں، جس کے نتیجے میں پتوں پر وہ سگار کی شکل کے لمبے اور خاکستری رنگ کے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ بالکل۔ اب عام طور پر جب کوئی ٹیکنالوجی کمپنی کسانوں کے لیے کوئی ایپ بناتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنے کمپیوٹر سائنسدانوں کو بٹھاتی ہے جو ان ہزاروں تصاویر کی مدد سے ایک ماڈل تیار کرتے ہیں، اور پھر وہ تیار شدہ ماڈل ایک بند ڈبے کی طرح کسان کو بیچ دیا جاتا ہے۔ صحیح، اسے کہا جاتا ہے کہ بس تصویر کھینچو، مشین خود بتا دے گی کہ بیماری ہے یا نہیں۔ اور ظاہر ہے کسان اس پر یقین نہیں کرتا کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ اس ڈبے کے اندر آخر چل کیا رہا ہے۔ اسی لیے اس ریسرچ میں طریقہ کار بالکل الٹ دیا گیا۔ میں پڑھ رہی تھی کہ یہاں وہ 200 تصاویر براہ راست اس ایپ میں ڈالی گئیں اور کسان یا طالب علم سے کہا گیا کہ آپ اسکرین پر پتے کی تصویر دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ یہ پتا صحت مند ہے یا بیمار۔ جی ہاں، صارف اپنے علم اور مشاہدے کی بنیاد پر لیبل لگاتا ہے، اور مشین پسے پردہ اس کے لگائے ہوئے لیبل سے سیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی عمل کو ایکٹیو لرننگ کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان اور مشین دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مشین بنی بنائی نہیں ملتی، اسے انسان خود بناتا ہے۔ بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ یہ طریقہ کار مجھے سبزی منڈی کی ایک بہت عام سی مثال کی یاد دلا رہا ہے۔ فرض کریں کوئی دکاندار کسی نئے لڑکے کو کام سکھا رہا ہو، وہ اسے اچھے اور خراب ٹماٹر چھانٹنے کے لیے کہتا ہے۔ ہاں، بہت خوبصورت مثال ہے۔ شروع میں لڑکا دکاندار کو دیکھتا ہے کہ وہ نرم یا داغدار ٹماٹر کو کیسے الگ کرتا ہے، پھر وہ لڑکا خود ٹماٹر اٹھا کر فیصلہ کرنے لگتا ہے۔ دکاندار اس کی نگرانی کرتا ہے، جہاں وہ غلطی کرتا ہے اسے ٹوکتا ہے اور درست کرتا ہے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ نیا لڑکا ماہر بن جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس ایپ میں بھی بالکل یہی ہو رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں کسان دکاندار کی جگہ پر ہے اور اے آئی کمپیوٹر وہ نیا شاگرد ہے جسے کام سکھایا جا رہا ہے۔ کسان خود مشین کو پڑھا رہا ہے۔ یہ تشبیہ اس عمل کے بالکل دل تک پہنچتی ہے، اور اس کا جو نفسیاتی اثر ہوتا ہے نا، وہ حیران کن ہے۔
جب کسان اس مشین کی تربیت کا خود حصہ بنتا ہے تو وہ جو مصنوعی ذہانت کا ایک ڈراؤنا اور پراسرار خول تھا وہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ واقعی، کیونکہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کے اندر کوئی جادو نہیں ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ مشین کے پاس اپنی کوئی عقل نہیں ہے، وہ تو صرف انہی ہدایات کی پیروی کر رہی ہے جو میں اسے دے رہا ہوں۔ اگر کسان جان بوجھ کر کسی بیمار پتے کو صحت مند کا لیبل دے دے تو مشین بھی الجھ کر غلط جواب دینے لگے گی۔ اور یہ چیز کسان کو احساس دلاتی ہے کہ طاقت مشین کے پاس نہیں، میرے پاس ہے۔ یہ احساس کنٹرول ہی وہ جادو ہے جو خوف کو اعتماد میں بدل دیتا ہے۔ بالکل 100% درست بات ہے۔ یہ بات بہت طاقتور ہے کہ کنٹرول انسان کے ہاتھ میں ہے، لیکن میری جو تکنیکی جستجو ہے وہ مجھے ایک اور سوال کی طرف دھکیل رہی ہے۔ جی پوچھئے۔ ہم انسان تو رنگوں کو پہچانتے ہیں، ہم پتے پر موجود داغ صاف دیکھ سکتے ہیں، لیکن اسکرین کے پیچھے بیٹھے کمپیوٹر کی تو آنکھیں نہیں ہوتی۔ وہ اس پتے کے داغ، اس کے رنگ اور اس کی خرابی کو کیسے سمجھتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ پیپر میں کچھ فیچرز کا ذکر ہے کہ مشین تصویر کو عددی ویکٹرز یعنی نمبروں کے ایک طویل سلسلے میں بدل دیتی ہے۔ یہ سب آخر کیسے کام کرتا ہے؟ مشین لرننگ کی دنیا میں تصویر کو سمجھنے کا عمل بہت ہی تکنیکی ہوتا ہے۔ دیکھیں، مشین تصویر کو پکسلز کی شکل میں دیکھتی ہے۔ محققین نے اس ریسرچ میں تصویر کی شناخت کے لیے ابتدائی طور پر 34 مختلف فیچرز نکالے، جنہیں بعد میں اسکیل کر 15 سب سے بہترین فیچرز تک محدود کر دیا گیا۔ اچھا، 15 فیچرز؟ جی، ان میں رنگوں کی علیحدگی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہیو مومنٹس کا استعمال کیا گیا، جو بنیادی طور پر تصویر کی اوسط شدت اور اس کے بصری پھیلاؤ کو ناپتے ہیں۔ اور سب سے دلچسپ چیز ہیرارکل ٹیکسچرل فیچرز کا استعمال تھا۔ اب یہ ہیرارکل فیچرز کیا بلا ہیں؟ میرا مطلب ہے یہ نام سن کر تو کوئی بھی گھبرا جائے۔ اس کا آسان سا مطلب کیا ہے؟ ہاں، نام تھوڑا مشکل ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے فرض کریں کہ کسی کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور وہ کسی لکڑی کے ٹکڑے پر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ صحیح۔ آنکھوں پر پٹی ہونے کی وجہ سے وہ لکڑی کا رنگ تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس کی کھردری سطح، اس میں موجود دراڑیں اور ابھار تو محسوس کر سکتا ہے نا؟ ہاں، بالکل محسوس کر سکتا ہے۔ پیریلاک فیچرز تصویر کے ساتھ بالکل یہی کام کرتے ہیں۔ مشین یہ نہیں جانتی کہ پتا سبز ہے یا براؤن، بلکہ وہ اس پتے پر موجود داغ کی ساخت، اس کے خردراپن اور اس کے ٹیکسچر کے پیٹرن کو ریاضی کے نمبروں میں محسوس کرتی ہے۔ کمال ہے۔ یعنی مشین تصویر کو دیکھتی نہیں بلکہ ڈیجیٹل انداز میں اسے چھو کر محسوس کرتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب جب تصویر نمبروں میں تبدیل ہو گئی تو پھر فیصلہ کون کرتا ہے کہ یہ صحت مند ہے یا بیمار؟ میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے 7 مختلف کلاسیفیکیشن ماڈلز کو آزمایا تھا۔ جی ہاں، 7 مختلف ماڈلز تھے۔ اور ان سب میں جس ماڈل نے بازی ماری وہ رینڈم فارسٹ ماڈل تھا۔ اس نے پتے کی درست شناخت میں 76% کارکردگی دکھائی۔ لیکن میں یہاں رک کر ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں۔ جی بتائیے۔ کیا محققین نے اس ماڈل کو محض اس کی 76% درستگی کی وجہ سے چنا؟ مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی کسان کے نفسیاتی اعتماد کا کوئی کھیل چل رہا ہے۔ آپ کا اندازہ بہت حد تک درست ہے۔ فیصلہ صرف 1% کا نہیں تھا۔ رینڈم فارسٹ کو چننے کی ایک بہت بڑی وجہ اس ماڈل کی ساخت ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، رینڈم فارسٹ دراصل بہت سارے الگ الگ فیصلہ ساز درختوں یعنی ڈیسیجن ٹریز کا ایک جنگل ہوتا ہے۔ اچھا۔ مشین لرننگ میں ایک بہت عام اور پریشان کن مسئلہ پایا جاتا ہے جسے اوور فٹنگ کہتے ہیں۔ اوور فٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ مشین رٹا لگا لیتی ہے؟ بالکل۔ اوور فٹنگ میں مشین صرف انہی مخصوص تصویروں کو رٹ لیتی ہے جو اسے بار بار دکھائی جاتی ہیں، اور جب کوئی تھوڑی سی مختلف یا نئی تصویر سامنے آتی ہے تو مشین بالکل احمقانہ غلطی کر بیٹھتی ہے۔ تو رینڈم فارسٹ اس سے کیسے بچاتا ہے؟ اب اگر رینڈم فارسٹ کو سمجھنا ہو تو اسے ایک گاؤں کی پنچایت سمجھ لیں۔ پنچایت؟ ہاں، اگر کسی تنازع کا فیصلہ صرف ایک شخص کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ کسی تعصب کا شکار ہو یا کوئی غلطی کر جائے، لیکن اگر پنچایت کے 100 سمجھدار لوگ مل کر اس مسئلے پر ووٹ دیں تو جو حتمی فیصلہ اکثریت کے بل پر آئے گا وہ عموماً زیادہ متوازن اور مستحکم ہوگا۔ واہ، رینڈم فارسٹ بھی یہی کرتا ہے۔ جی، اس کے اندر موجود سینکڑوں درخت الگ الگ اندازہ لگاتے ہیں اور پھر کثرت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس کا کسان کی نفسیات سے کیا تعلق جڑا؟ تعلق یہ ہے کہ چونکہ یہ ماڈل زیادہ متوازن فیصلے کرتا ہے، اس لیے یہ بے وقوفانہ غلطیاں نہیں کرتا۔ اگر کوئی کسان بڑی محنت اور توجہ سے 20 تصاویر پر لیبل لگائے
اور مشین 21ویں تصویر پر ایک ایسی غلطی کر دے جو ایک بچہ بھی نہ کرے تو کسان کا اعتماد مشین پر سے فوراً اٹھ جائے گا۔ ہاں واقعی، وہ تو کہے گا کہ یہ کیا بے وقوف مشین ہے۔ رینڈم فارسٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر یہ غلطی کرتا بھی ہے تو وہ ایسی غلطی ہوتی ہے جو انسانی عقل کے قریب ہوتی ہے، اور جب مشین کے فیصلے انسان کی اپنی سوچ سے مطابقت رکھنے لگتے ہیں تو صارف کا اعتماد مضبوط ہونے لگتا ہے۔ میں سمجھ گئی، یعنی انسان اس مشین پر جلدی بھروسہ کرتا ہے جو اس کی طرح سوچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لیکن ریسرچ پیپر میں اعتماد کی بحالی اور شفافیت کے حوالے سے ایک اور مرحلے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ مجھے وہ حصہ ویسے سب سے زیادہ حیران کن لگا تھا۔ آپ مشین کی کنفیوژن والے حصے کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں بالکل، جہاں مشین کی اپنی کنفیوژن کا ذکر ہے۔ ماڈل درست جواب تو دے رہا ہے، لیکن صارف کو کیسے پتا چلے گا کہ مشین تکے مار رہی ہے یا واقعی پر اعتماد ہے؟ محققین نے ایپ کے اندر ایک اعتماد کا سکور یا کانفیڈنس سکور شامل کیا ہے، جسے کراس ویلیڈیشن کی مدد سے نکالا جاتا ہے۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں یہ ایپ روایتی ایپ سے بازی لے جاتی ہے۔ جب صارف چند تصاویر پر لیبل لگا کر مشین کو کچھ سکھا لیتا ہے تو سسٹم پس منظر میں اپنی ہی کارکردگی کا ایک ٹیسٹ لیتا ہے اور ایک سکور نکالتا ہے۔ صحیح۔ محققین نے اس سسٹم میں ایک سخت شرط رکھی ہے کہ جب تک مشین کا یہ اعتماد کا سکور 80% یا اس سے زیادہ نہیں ہو جاتا، وہ بقیہ تصاویر کی درجہ بندی کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ مطلب مشین صاف منع کر دیتی ہے؟ جی بالکل، اگر سکور 80% سے کم ہو تو اسکرین پر پیغام آتا ہے کہ ماڈل کو ابھی مزید تربیت کی ضرورت ہے، برائے کرم کچھ اور تصاویر پر لیبل لگائیں۔ یہ تو بہت عجیب اور نیا تصور ہے۔ ہم عموماً مشینوں کو ایسے آلات کے طور پر دیکھتے ہیں جو فوراً جواب دیتے ہیں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہاں مشین خود کہہ رہی ہے کہ مجھے ابھی پوری طرح سمجھ نہیں آئی، مجھے مزید سکھائیں۔ ہاں، یہ بات واقعی تھوڑی مختلف ہے۔ جب کوئی مشین اپنی کمزوری کا اعتراف کرتی ہے تو کیا کسان یہ نہیں سوچے گا کہ یہ تو بیکار ٹیکنالوجی ہے؟ شروع میں ایسا لگ سکتا ہے، لیکن انسانی نفسیات اس کے برعکس کام کرتی ہے۔ جب مشین یہ کہتی ہے کہ اسے مزید سیکھنے کی ضرورت ہے تو دراصل وہ انسان کو استاد کے مرتبے پر بٹھا رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ یہ شفافیت انسان کا اعتماد جیت لیتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ مشین مجھ سے کچھ چھپا نہیں رہی، اور پھر جب یہ سکور 80% سے اوپر چلا جاتا ہے اور مشین خود بخود درجہ بندی شروع کرتی ہے تو وہ بھی روایتی انداز میں نہیں ہوتی۔ روایتی انداز سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے کہ مشین حتمی فیصلہ سنانے کے بجائے ایک پیشین گوئی کا امکان یا پریڈکشن پروبیبلٹی اسکرین پر دکھاتی ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتی کہ پتا بیمار ہے، بلکہ یوں بتاتی ہے کہ میں 53% پر اعتماد ہوں کہ پتا بیمار ہے۔ این اسی طرح، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر مشین کہہ رہی ہے کہ وہ 53% پر اعتماد ہے تو اسی اسکرین پر صارف کو ایک بٹن دیا جاتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے اختلاف کریں یا ڈس ایگری۔ واہ! اگر کسان کو لگتا ہے کہ مشین کا 53% کا اندازہ غلط ہے تو وہ اس بٹن کو دبا کر مشین کا فیصلہ منسوخ کر سکتا ہے۔ یہ اختلاف کا حق دینا بہت بڑی بات ہے۔ کمپیوٹر سائنس میں ہم اکثر بلیک باکس کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، بلیک باکس سسٹمز۔ جی، بلیک باکس وہ سسٹم ہوتے ہیں جن میں آپ کچھ ان پٹ ڈالتے ہیں اور وہ کوئی آؤٹ پٹ دے دیتے ہیں، لیکن اندر کیا جادو ہوا یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس ایپ نے اس پیشین گوئی کے امکان اور اختلاف کے بٹن سے اس بلیک باکس کو واقعی توڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ فیچر واقعی پورے نظام کا رخ موڑ دیتا ہے۔ یہاں مشین کوئی حتمی فیصلہ سنانے والا جج نہیں رہی، بلکہ وہ ایک ایسے ماتحت کی طرح برتاؤ کر رہی ہے جو اپنا کام کر کے باس کے سامنے لایا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے خیال میں ایسا ہے، لیکن حتمی فیصلہ تو آپ کا ہے۔ بالکل، اور جب تک انسان کے پاس حتمی اختیار رہتا ہے وہ کسی بھی نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے سے نہیں ہچکچاتا۔ تو اگر ہم اس سارے تفصیلی جائزے کے اہم پہلوؤں کو یکجا کریں تو ہم نے دیکھا کہ مستقبل کی زراعت کے مسائل محض زیادہ بیج بونے یا طاقتور ٹریکٹر لانے سے حل نہیں ہوں گے۔ خطرہ یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے، خطرہ یہ ہے کہ اسے استعمال کرنے والے انسانوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، اور جو ہیں وہ اس سے خوفزدہ ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اس تحقیق نے ہمیں بتایا ہے کہ ایکٹیو لرننگ محض ایک تکنیکی طریقہ کار نہیں بلکہ انسانی رویوں کو بدلنے کا ایک پل ہے۔ جب آپ کسان کو یا کسی طالب علم کو مشین سکھانے کے عمل کا حصہ بناتے ہیں تو آپ انہیں بااختیار بنا رہے ہوتے ہیں۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس تحقیق کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کا اطلاق صرف کھیتوں یا زراعت تک محدود نہیں رہتا۔ بالکل۔ یہ ہمیں تبدیلی کے عمل سے گزرنے کا ایک بنیادی انسانی اصول سکھاتی ہے، چاہے وہ کوئی نئی ٹیکنالوجی ہو، نیا دفتر کا نظام ہو یا کوئی سماجی تبدیلی۔ جب تک انسان خود کو اس تبدیلی کا معمار نہیں سمجھتا، وہ اس کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ اعتماد کا رشتہ تبھی بنتا ہے جب عمل میں شفافیت ہو اور انسان کو یہ احساس ہو کہ مشین اس کی جگہ لینے نہیں بلکہ اس کی صلاحیتوں کو بڑھانے آئی ہے۔ یہ کی بات ہے۔ آج ہم نے بات کی زراعت اور کسانوں کی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے انہیں ٹیکنالوجی کی تربیت کا حصہ بنا کر ان کا خوف دور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ذرا تصور کی نگاہ سے ان دیگر روایتی صنعتوں کو دیکھیں جو آج بھی پرانے طریقوں پر چل رہی ہیں۔ مثال کے طور پر تعمیرات یا کنسٹرکشن کا شعبہ، جہاں مستری اور مزدور صدیوں پرانے انداز میں کام کرتے ہیں، یا پھر فیکٹریوں اور مینوفیکچرنگ کی انڈسٹری۔ اگر ہم کسانوں کو مصنوعی ذہانت کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا کر ایک انقلاب لا سکتے ہیں، تو کیا ہوگا اگر ہم کل کو ایک مستری یا ایک عام فیکٹری ورکر کے ہاتھ میں بھی یہ اختیار دے دیں کہ وہ اپنی روزمرہ کی مہارتوں کی بنیاد پر کسی اے آئی کو ٹرین کرے؟ واہ، یہ واقعی ایک بہت گہری سوچ ہے۔ اگر وہ مشینیں ان ورکرز کی ہدایات سے سیکھنا شروع کر دیں تو کیا وہ روایتی صنعتیں راتوں رات ایک جدید ترین دور میں داخل نہیں ہو جائیں گی؟ کیا اس سے مزدوروں کے دل سے یہ خوف نہیں نکل جائے گا کہ روبوٹ ان کی نوکریاں کھا جائیں گے؟ بالکل، وہ مشینوں کو اپنا دشمن سمجھنے کے بجائے اپنا شاگرد سمجھنے لگیں گے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مستقبل میں ٹیکنالوجی کا اصل کردار کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں، آغاز میں ہم نے گاڑی چلانے کی جو مثال دی تھی وہ آج بھی اتنی ہی سچ ہے۔ 100%۔ آپ محض ہدایت نامہ پڑھ کر کسی کو اعتماد نہیں دے سکتے، آپ کو اسے سٹیئرنگ وہیل کے پیچھے بیٹھنا ہی پڑتا ہے۔ تو سننے والوں کے لیے یہ سوچنا دلچسپ ہوگا کہ اگلی بار جب ان کے سامنے کوئی نیا اور پیچیدہ نظام آئے تو کیا وہ اس نظام کے صرف ایک مسافر ہیں یا پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟